السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز وتر سے پہلے کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وتر کے بعد جو دو نفل پڑھنے کا عام رواج ہے، اس نفلی نماز کا کیا ثبوت ہے، کیا وجود ہے، کیا حیثیت ہے اس کی شرعی اعتبار سے، اس پر بات کریں گے۔ پہلا مسئلہ کہ وتر سے پہلے تراویح کیوں پڑھی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ تراویح چونکہ ایک لمبی عبادت ہے اور لمبی عبادت کے کرنے کے لیے ایک ہی وقت چاہیے اور ایک ہی وقت کے اندر اس سے نمٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ پھر اگر اس وقت میں نہ کر کے پر دوسرے وقت کے لیے اگر اسے دراز کر دیں گے، لمبا کر دیں گے، تو پھر چونکہ دوسرے وقت میں دوسری عبادتیں ہیں وہ ہماری رہ جائیں گی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقہائے کرام نے جو تراویح کے سلسلے میں مسئلہ یہ بیان کیا ہے، تو وہ یہ بیان کیا ہے کہ وتر چاہے تراویح کی نماز سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، دونوں طرح سے مسئلہ صحیح ہے۔ کوئی شخص وتر پہلے پڑھتا ہے، تراویح بعد میں پڑھتا ہے، کوئی ایسا ہے جو تراویح پہلے پڑھتا ہے، وتر بعد میں پڑھتا ہے، دونوں صورتیں درست ہیں اور دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن اس میں سہولت جس معاملے کے اندر اور جس طریقے کے اندر ہو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے پر عامت المسلمین عمل کر رہے ہوں اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف کرنے کی صورت میں چونکہ اندیشہ فساد ہوتا ہے اور کیا نام ہے دوسرے اور اندیشات پیدا ہوتے ہیں، اس بنا پر ہو سکتا ہے کسی علاقے کے اندر ایک ہی طریقہ رائج ہو اور وہاں کے لوگ دوسرے طریقے سے ناواقف ہوں، وہ اگر آپ کے پیچھے آ جائیں اور آپ اس طریقے کے خلاف نماز پڑھا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اگرچہ جس طریقے سے آپ نماز ادا کرا رہے ہیں وہ طریقہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے یہ بالکل نیا اور اجنبی طریقہ ہے، اس لیے اس کے ذہن کے اندر دیگر گم خیالات آ سکتے ہیں۔ اس لیے خیال بد سے دوسروں کو بچانے کے لیے عامت المسلمین کے اندر جو طریقہ رائج اور چلا آ رہا ہے اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے، اسی طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وتر کے بعد جو 2 رکعتیں نماز نفل ادا کی جاتی ہیں، چاہے وہ بیٹھ کر ادا کی جاتی ہوں یا کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہوں، بہرحال جو ادا کی جاتی ہے اس کا ثبوت حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ خود بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر وتر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وتر کب پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے 3 وقتوں کی تعیین کی کہ اول رات میں اور اوسط رات میں اور آخر رات میں، یعنی شروع والے رات کے حصے میں، رات کے تہائی حصے کے اندر اور درمیانی حصے کے اندر اور آخری حصے کے اندر آپ وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جو آپ کی عادت شریف تھی اس کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 وقت ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔
تو آخری رات کے اندر اگر آپ وتر کی نماز ادا فرماتے تھے تو اس سے تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اولی رات کے اندر وتر کی نماز ادا فرمائی یا پھر آخری متوسط یعنی درمیانے رات میں آپ نے وتر کی نماز ادا فرمائی اور ساری زندگی آپ نے تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے، کبھی آپ نے ترک نہیں کیے، تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ وتر کے بعد نفل کا ثبوت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اگر حضور علیہ السلام نے رات کے شروع والے حصے میں شروع پہر میں اگر آپ نے وتر کی نماز ادا فرمائی یا درمیانی رات میں وتر کی نماز ادا فرمائی اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے آخری پہر کے اندر، آخری رات کے اندر، رات کے آخری حصے کے اندر، تو رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنا، اور تہجد نفلی عبادت ہے، تہجد پڑھنا یہ وتر کے بعد نفلی عبادت کرنا ہے اور اس کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سے وتر کے بعد جو 2 رکعات ہیں یہاں سے بھی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے قیاسی اعتبار سے اور اشاری اعتبار سے، دلالتی اعتبار سے، لیکن صراحتاً روایتیں بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وتر کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن شبہات کہاں سے پیدا ہوئے، یہ اشکال اور اعتراض کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ اشکال اور اعتراض جو پیدا ہوئے ہیں وہ اعتراض یہاں سے پیدا کر رہے ہیں لوگ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، پاکیزہ کلام ہے جو حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر ہے، اجعلوا آخر صلاتکم فی اللیل وترن۔ یہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی رات کی نمازوں میں سے آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو اس سلسلے میں شارحین حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مندوب ہے، مندوب کے سلسلے میں ہے، یعنی ایسا کرنا مستحب ہے، یعنی اپنی نماز رات کی جتنی نمازیں پڑھنا چاہے بندہ اور آخری نماز وتر کو بنائے تو یہ ایسا کرنا مستحب عمل ہے، مندوب ہے، لیکن اختیار بندے کو سب ہے، لیکن اختیار مندوب یہ ہے کہ آخری نماز وتر کو بنائے، لیکن یہ شوافی کے یہاں مندوب ہے، لیکن حنفیہ کے یہاں مندوب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر اس بات کا اور یہ بات موطا مالک کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، چونکہ امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا دونوں کا مسلک اس سلسلے میں ایک ہے، اس لیے امام مالک علیہ الرحمہ نے یحییٰ ابن یحییٰ نے اپنی کتاب موطا مالک کے اندر اس بات کو جگہ دی ہے جو امام مالک علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے آخری پہر کے اندر اٹھنے پر اپنے اوپر بھروسہ، اعتماد اور یقین رکھتا ہو اور یقینی اسے اس بارے میں یقین حاصل ہو کہ وہ اٹھ سکتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد ادا کرے، یعنی اپنی آخری نماز وتر کی نماز بنائے رات کی نمازوں میں۔ اور اگر کسی کو یہ اعتماد اور بھروسہ نہ ہو کہ اور شک ہو، شبہ ہو، مجھے کیا پتہ نہیں ہے، میں سو جاؤں گا، اور سونے والا اور مرنے والا دونوں برابر ہے، کیونکہ سونے والے کو بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے مرنے والے کو بھی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب بندہ سو گیا، وہ بے خبر ہو گیا، اور بے خبر ہو جانے کے بعد پتہ نہیں آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، شبہات کے اندر ہے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ پہلے وتر کی نماز ادا کر لیں اور وتر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سوئیں۔
یہ امام مالک علیہ الرحمٰن نے موطا مالک کے اندر بیان کیا ہے، اور یہی کیا نام ہے طریقہ اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰ کا بھی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یقین ہے تو وہ یقین کے ساتھ مقام کرے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ذرائع اس طرح کے چل گئے ہیں کہ ان ذرائع کی موجودگی میں، ان ذرائع کے استعمال کی وجہ سے آدمی اگر آخری پہر میں جاگنا چاہے تو جاگ سکتا ہے، بخوبی جاگ سکتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی زیادہ بے خبر ہو، پھر بھی ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسان جاگ سکتا ہے، بیدار ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بنائیں، تہجد کو پہلے پڑھیں اور وتر کو بعد کے اندر ادا کریں۔ لیکن ذرائع اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کچھ ذرائع وہ بھی ہے جن کے ہوتے ہوئے دوسرے ذرائع کام نہیں کرتے۔ ایک آدمی کولر کے اندر سو رہا ہے، کولر چلا رکھا ہے اور سو رہا ہے، کولر کے اندر کھڑ کھڑ کی آواز ہو رہی ہے، اور موبائل میں الارم سیٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دیا، اور الارم کی جو آواز ہوگی وہ کولر کی آواز سے دب جائے گی، تو پھر اٹھنا ناممکن ہے، اٹھنا پھر ناممکن ہے۔ اس لیے بہتر بات یہی ہے کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر کیسا قیاس رکھتا ہے، کیسا اس کا اپنے اوپر اعتماد اور یقین ہے۔ جس اعتبار سے بندے کا اپنا یقین ہو، اسی اعتبار سے بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو شبہات اور اعتراض پیدا ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اعتراض ہوا ہے، اشکال ہوا ہے، ان لوگوں کو اس روایت کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس روایت، یہ روایت کی جعلوا آخر صلاتکم فی اللیل وطرا، یہ روایت جو ہے وہ مندوب پر محمول ہے، وجوب پر محمول نہیں ہے۔ اس کے اندر جو امر ہے، امر تقریباً 19 معنی کے لیے آتا ہے۔ 19 معنی میں سے ایک معنی ندب ہے، مستحب ہے، استحباب ہے، اس کے لیے یہاں پر امر کا استعمال ہوا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ روایت اس سے ٹکرا رہی ہے جو میں نے پہلے بخاری کے حوالے سے بیان کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اگر اس روایت کو مندوب پر اور ندب پر محمول کریں گے تو پھر دونوں روایتیں آپس میں ٹکرائیں گی نہیں، اور آپ نے جو اول رات میں اور درمیانی رات میں اور آخر رات میں وتر کی نماز ادا فرمائی ہے، وہ جواز پر محمول ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں وتر کی نماز ادا کی جا سکتی ہیں، ان وقت ادا کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔ لیکن افضل بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں سے، رات کی نمازوں میں سے آخری نماز وتر کو بنایا جائے۔ شاید کہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔